قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ کتاب مقدس میں سے ہم اپنی رہنمائی کے لیے آج سیکھیں گے اپنے پیاروں سے جدائی کے بارے میں۔ اپنے پیاروں سے جدائی بھی ہماری زندگی کا ایک ناگزیر حصہ ہے۔ ملنا زندگی کا حصہ ہے، بچھڑنا بھی زندگی کا حصہ ہے۔ جیسے خوشی اور غم ہے ویسے ہی ملنا بھی ہے اور بچھڑنا بھی ہے، جدائی بھی ہے، الگ ہونا بھی ہے۔ جب انسان پیدا کیا گیا تو اکیلا تھا اور خدا کو آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہ لگا۔ خدا نے اس کے لیے اسی کی طرح کا ایک مددگار بنایا، اور جب اس نے پہلی بار اسے دیکھا تو خوش ہوا، یہ میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے۔ پیدائش 2 باب 24ویں آیت۔ اسے دیکھنے کے فوراً بعد کیا لکھا ہے؟ اس واسطے مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا۔ اس بات کو دہرایا اور اس کی تصدیق کی خداوند یسوع مسیح نے بھی۔ متی کی انجیل 19واں باب اور 5ویں آیت میں کہ مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا۔ جیسے ہی ایک شخص سے ملاپ ہوا، ایک شخص زندگی میں آیا تو ساتھ ہی کسی اور سے بچھڑنا لکھ دیا گیا، جدا ہونے کا بتا دیا گیا۔ حالانکہ آدم اور حوا کے ماں باپ تو تھے نہیں کہ جن سے وہ جدا ہوتے، لیکن آدم کی ساری نسل کے لیے پیدائش کی کتاب کے 2 باب میں ہی بتا دیا گیا کہ بچھڑنا بھی زندگی کا وہ حصہ ہے جس سے کسی طور ہم جان چھڑا نہیں سکتے۔ کبھی یہ جدائی موت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ہمارے عزیز ہم سے بچھڑ جاتے ہیں، ہم انہیں کھو دیتے ہیں، ہم اپنے پیاروں سے جدا ہو جاتے ہیں۔ ابراہیم کی بیوی سارا فوت ہو گئی اور اس نے ماتم کیا، وہ رویا، اس نے دکھ کیا، غم کیا، کیونکہ اس کی بیوی موت کی وجہ سے اس سے جدا ہو گئی۔ خداوند یسوع مسیح کا ایک دوست مر جاتا ہے، اس کی بہنیں اس پہ غم کرتی ہیں، اور ان کی حالت دیکھ کر خداوند یسوع بھی کچھ خوشی کا اظہار نہیں کرتا، بلکہ وہ بھی غم خوار ہوا، وہ غم زدہ ہو گیا۔ اور یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے کہ یسوع کے آنسو بہنے لگے۔ موت کی وجہ سے انسان اپنے پیاروں سے جدا ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات ہم خود غرضی کے باعث اپنے پیاروں سے جدا ہو جاتے ہیں۔ مصرف بیٹا، پروڈیگل سن، اس نے خود انتخاب کیا، خود اپنے منہ سے باپ سے کہا کہ مجھے جو کچھ میرا بنتا ہے دے دے۔ باپ کی زندگی میں اس نے اس بات کا انتخاب کر لیا کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں، باپ تو جیے یا مرے، مجھے کچھ لینا دینا نہیں، جو کچھ میرا حصہ بنتا ہے وہ مجھے دے دے۔ اور پھر کیا ہوا؟ وہ لے کر وہیں رہا۔ وہ اپنے باپ، اپنے بھائی، اپنے گھرانے کو، اپنے لوگوں کو، اپنے شہر کو چھوڑ کر دور کہیں چلا گیا۔ خود اس نے انتخاب کیا جدائی کا، خود غرضی کی وجہ سے، لالچ کی وجہ سے کہ مجھے دے دو، میں تم سے الگ ہو جاتا ہوں، مجھے الگ ہونا ہے۔ خود غرضی کی وجہ سے الگ ہو جاتے ہیں ہم۔ بعض اوقات ہم نئے رشتوں میں بندھ جانے کی وجہ سے اپنے پرانے رشتوں سے جدا ہو جاتے ہیں۔ خداوند کے کلام میں فرمایا گیا
مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا. جب بیاہ ہو جاتا ہے تو پھر خدا کا کلام کہتا ہے کہ میاں بیوی اکٹھے رہیں گے اور وہ ماں باپ سے جدا ہوں گے، ان سے الگ ہوں گے، انہیں چھوڑیں گے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ رشتہ ختم ہوا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ماں باپ کے بارے میں ذمہ داری ختم ہوئی، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک الگ گھرانہ بن گئے ہیں. اب ان کی زندگی اپنی ہے، وہ آزادی سے جئیں. ماں باپ کو ان کے اوپر دباؤ نہیں ڈالنا کہ انہی کی مرضی سے زندگی گزاری جائے. والدین جو اپنے بچوں کے بارے میں یہ سوچتے ہیں کہ میرے جیتے جی میرے بچے الگ ہوں، یہ ہو نہیں سکتا، اور باپ اور یا ماں کی آنکھیں بند ہوتی ہیں تو پھر مقدمے بازی تک چلے جاتے ہیں، اور قتل بھی آپ نے سنے اور دیکھے ہوں گے. جائیدادیں تباہ ہو جاتی ہیں، اولادیں ایک دوسرے کی دشمن بن جاتی ہیں، گھرانے تباہ ہو جاتے ہیں، لیکن ماں باپ کی یہ ضد میرے جیتے جی یہ نہیں ہو سکتا، یہ ظلم ہو جاتا ہے اس اولاد پر. جیتے جی کچھ کر جاؤ ایسا کہ اولاد بعد میں جھگڑا نہ کرے. اپنی اولاد کو بیاہ کے بعد الگ کرو، جیو، خوشی سے جیو، اپنا کماؤ اپنا کھاؤ، ماں باپ پہ بوجھ نہ بنو. اور ہم کیا کرتے ہیں ہمارے پاکستانی، اے منڈا کچھ کردہ نہیں، پیری بیڑیاں پاؤ، اینو کوئی پہارے دیتے پاؤ، آپ پہ ٹھیک ہو جائے گا. لبو کوئی ساکھ، رشتہ ڈھونڈو اور اس کی شادی کر دو تو یہ ٹھیک ہو جائے گا. اور جب بہو آ جاتی ہے گھر میں تو پہلے لڑکے کے خرچے بھی باپ اٹھاتا تھا، اب بہو کے بھی اٹھائے گا، اور 6 مہینے سال میں کوئی نہ کوئی بات اور بن جاتی ہے، اور پھر تیسرے چوتھے فرد کے بھی خرچے ماں باپ پہ پڑ جاتے ہیں. ہمیں خیال کرنا چاہیے، جیسے ہی شادی کرو اپنے بیٹے کی، اس کو کہو بھائی الگ سے کماؤ کھاؤ اپنا. دوسرے بیٹے کی شادی ہو رہی ہے، اس کو بولو تو اپنا الگ کما کھا. ماں باپ کے بارے میں اپنی ذمہ داری ضرور پوری کرو. جب نیا رشتہ بنتا ہے تو جدا ہو جانا پڑتا ہے، بیچ میں تھوڑا فاصلہ آ جاتا ہے. بعض اوقات اختلافات کی وجہ سے ہم اپنے پیاروں سے جدا ہو جاتے ہیں. کچھ نہ کچھ اختلاف آ جاتا ہے گھر میں، ایک ہی جگہ رہتے ہوئے لوگ ایک دوسرے سے اختلاف کرنے لگتے ہیں اور پھر ان میں جدائی آ جاتی ہے. اختلاف کے سبب جدا ہونا پڑا. یعقوب کو اپنے بھائی عیسو سے جدا ہونا پڑا، الگ ہونا پڑتا ہے. جب گھرانے میں اختلاف آ جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی لوگ الگ ہو جاتے ہیں، جھگڑا کر کے، اختلاف کر کے. پولس اور برناباس کے بارے میں بھی لکھا ہے، دونوں کے بیچ اختلاف ہوا اور پھر وہ جدا ہو گئے اختلاف کی وجہ سے. گھروں میں اختلاف ہو جاتا ہے، بھائیوں میں، بھائی بہنوں میں، ماں باپ میں، اولاد میں اختلاف ہو جاتا ہے، جس سے پھر دوریاں ہوتی ہیں اور جدا ہو جاتے ہیں. اس سے پہلے کہ اختلاف بڑھے، اس سے پہلے کہ دشمنی بنے، بزرگوں کو چاہیے کہ اولاد کے بیچ میں ایسا معاملہ کر دیں کہ وہ خوشی سے الگ رہیں. اختلاف کی وجہ سے بھی ہم الگ ہو جاتے ہیں، اپنے پیاروں سے دور ہو جاتے ہیں. بعض اوقات جھگڑوں سے بچنے کے لیے ہم اپنے پیاروں سے جدا ہو جاتے ہیں. ابراہیم نے ایسا کیا تھا. اس کے چرواہے یعنی نوکر اور اس کے بھتیجے لوط کے چرواہے نوکر وہ جھگڑا کرتے تھے آپس میں. تو ابراہیم نے کہا ہم تو عزیز ہیں، میں اور تو ایک خون ایک گھرانہ ہیں، ہمارے نوکر آپس میں لڑتے ہیں، بہتر یہی ہے کہ ہم الگ ہو جائیں. ہم ایک ہی جگہ رہتے ہیں، ہم الگ ہو جائیں تاکہ یہ جھگڑا نوکروں سے بڑھتا بڑھتا ہم تک نہ پہنچ جائے. جھگڑا روکنے کے لیے، اس سے بچنے کے لیے الگ ہو گئے. اس سے پہلے کہ گھرانوں میں اختلاف بڑھیں اور دشمنیاں پیدا ہوں، الگ ہو جانا بہتر ہے. خدا کے کلام کے مطابق ابراہیم نے ایسا کیا، اپنے بھتیجے لوط کے ساتھ اکٹھے رہتے تھے. بعض اوقات ناگزیر حالات کی وجہ سے ہم اپنے پیاروں سے جدا ہو جاتے ہیں. حالات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں کہ جن کے سبب مجبور ہو جاتا ہے انسان کہ الگ ہو جائے اپنے
رشتوں سے۔ یوسف حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ بھائیوں نے اسے کنویں میں ڈالا اور پھر مصریوں کے ہاتھ بیچ دیا، جدا ہو گیا اپنے باپ سے، اپنے بھائی سے، اپنے دوسرے بھائیوں سے، اور کتنے برس ان سے دور رہا۔ سموئیل کی پہلی کتاب میں 20واں باب، داؤد اور یونتن دو بڑے گہرے دوست بن گئے، بڑی محبت تھی دونوں میں۔ حالات ایسے بن گئے کہ یونتن کا باپ ساؤل بادشاہ داؤد کا دشمن بن گیا، اسے مارنا چاہتا ہے۔ جب یونتن کو یہ یقین ہو گیا کہ میرا باپ واقعی داؤد کو مارنا چاہتا ہے، تو پھر اس نے اسے روانہ کر دیا، خود سے جدا کر دیا، کہا تو نکل جا، کہیں جا کے چھپ جا، اور جگہ چلا جا، ایسا نہ ہو کہ میرا باپ تمہیں پکڑ لے اور مار دے۔ تو دوست جدا ہو گئے، حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ جن میں انہیں جدا ہونا پڑا۔ سلاطین کی دوسری کتاب 5ویں باب میں ایک چھوٹی لڑکی کا ذکر ہے جو اسرائیلی تھی، ارامی، جنہیں آج کل سوری یا سیرین کہتے ہیں۔ وہاں کی فوج آئی، اسرائیل کے لوگوں پر حملہ کیا، بہتوں کو وہ غلام بنا کے لے جاتے تھے، اور ایک چھوٹی لڑکی کو بھی غلام بنا کر لے گئے، جو کہ نیمان کوڑی کے گھر میں خدمت پر مامور کر دی گئی، اسے وہاں نوکر بنا لیا گیا۔ وہ اپنے خاندان سے بچھڑ گئی، چھوٹی لڑکی۔ حالات کی سنگینی، مجبوری، اتنے مشکل حالات آ گئے کہ اپنوں سے بچھڑ گئے، اپنوں سے جدا ہو گئے۔ ایسا ہوتا ہے کہ ہم مجبوریوں میں، ایسے حالات جن کا علاج ہمارے پاس نہیں، ان کی وجہ سے ہم اپنے پیاروں سے جدا ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات ہمیں خدا کی فرما برداری میں اپنے پیاروں سے جدا ہونا پڑتا ہے۔ خدا حکم دیتا ہے ابراہیم کو کہ اپنے باپ کے وطن کو، رشتہ داروں کو چھوڑ دے۔ خدا نے حکم دیا چھوڑ دے، جدا ہو جا، اپنے باپ کے خاندان سے جدا ہو جا، یا اپنے رشتہ داروں سے جدا ہو جا، اس ملک کو چھوڑ دے۔ وہ چھوڑ دیتا ہے۔ ابراہیم کو ہاجرہ اور اس کی اولاد کو اسماعیل کو جدا کرنا پڑا۔ خدا نے اجازت دے دی، اوکے جانے دو اسے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ مرد ماں باپ کو چھوڑے گا اور بیوی سے ملا رہے گا۔ خدا کا حکم ہے یہ۔ اگر ہم بیوی کے ساتھ جڑتے ہیں اور ماں باپ سے ذرا فاصلہ رکھتے ہیں، رہائش میں، اپنی زندگی گزارنے میں، رشتوں میں نہیں، ذمہ داریوں میں فرق نہیں، انتظامی طور پر اپنے خاندان کو پالنے کے حوالے سے، اپنا خاندان اس کی جب بنیاد رکھی ہے اسے بڑھانے کے حوالے سے، تو خدا کی فرما برداری میں ہے کہ ہم ایک الگ زندگی گزاریں۔ اعمال باب نمبر 17 اور اس کی 26ویں آیت، خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے ہماری سکونت کی حدیں مقرر کر رکھی ہیں، اور یہاں اس طرف بیٹھے ہوئے تقریباً سارے کے سارے لوگ اپنے خاندانوں، رشتہ داروں، ماں باپ یا جیون ساتھی یا بچوں کے بغیر، بہنوں بھائیوں کے بغیر یہاں اس ملک میں ہو، جدا ہوئے ہو ان سے، خوشی سے یا مجبوری میں۔ خدا کی یہ مرضی ٹھہری کہ تم روزی کماؤ، محنت کرو، گھر سے نکلو، اور جدا ہوئے ہم ہوتے ہیں جدا، الگ جگہ پہ ہمیں رہنا پڑ جاتا ہے، اپنے رشتوں کو چھوڑ کر ہم دوسری جگہوں پہ آباد ہو جاتے ہیں، لیکن خدا کی فرما برداری بھی ہے۔ خدا حکم دیتا ہے یہاں سے نکل، کسی اور جگہ جا، جدا ہونا پڑتا ہے۔ بعض اوقات ہمیں خدا کی خدمت کی غرض سے اپنے پیاروں سے جدا ہونا پڑتا ہے۔ سموئیل کی ماں نے منت مانی تھی حنا نے کہ بیٹا دے گا تو میں تیرے گھر میں ہی تیری خدمت کے لیے اسے دے دوں گی۔ چھوٹا بچہ ہے، خدا کی خدمت کے لیے اسے خدا کے گھر میں ہی چھوڑ آئی، ماں سے، باپ سے، دوسرے بہن بھائیوں سے جدا۔ سال بسال جاتے اس کو ملتے، جا کر سال بعد اس سے ملاقات ہوتی۔ اس بچے کو خدا کی خدمت کی وجہ سے
الگ ہونا پڑا، جدا ہونا پڑا اپنے خاندان سے، اپنے پیاروں سے۔ اعمال 20 باب سے ایک بات شروع ہوتی ہے۔ پولس رسول کے بارے میں خدا آگاہ کر دیتا ہے کہ اب اس کے کوچ کا وقت ہے، یہ تم لوگوں سے جدا ہوگا، افسس کے لوگوں سے۔ وہ روتے ہیں، وہ بتاتا ہے انہیں کہ میں اب جا رہا ہوں اور تم کبھی دوبارہ میرا منہ نہیں دیکھو گے، کیونکہ میں واپس تمہارے پاس نہیں آؤں گا۔ یہ خدا کا منصوبہ ہے، مجھے خدا کی خدمت کے لیے تمہیں چھوڑ کر کسی اور جگہ جانا ہے۔ جاتا ہے خدا کی خدمت کے لیے۔ متی 19 باب اور 29 آیت، خدا یسوع نے کہا کہ تم میں سے جس کسی نے میری خاطر اپنے ماں باپ کو، گھر بار کو، پیاروں کو چھوڑا ہے، وہ گھاٹے میں نہیں رہے گا، میں اسے 100 گنا دوں گا آنے والے جہان میں ہمیشہ کی زندگی۔ اور تم جو میرے پیچھے ہو لیے ہو، تم تختوں پر بیٹھ کر قبیلوں کا انصاف کرو گے۔ خدا کے خادم جو دوسری جگہوں پہ جا کے خدمت کرتے ہیں، اپنے بہت سے رشتوں سے جدا ہو کر ایک الگ جگہ جا کے آباد ہوتے ہیں۔ ہمارے بڑے پیارے گہرے خونی شرعی رشتے ہم سے دور ہوتے ہیں جہاں ہم خدمت کے لیے ٹھہرتے ہیں۔ آپ نے خدا کے ایسے خادموں کے واقعات سنے ہوں گے کہ جو اپنا سب کچھ چھوڑ کے ہمارے ملکوں میں آئے، مشنری، انگریز یا دوسرے قوموں کے لوگ، وہ اپنے سب رشتوں ناتوں کو چھوڑ کر ہمارے ملکوں میں آئے خدا کی خدمت کے لیے۔ تو اس طرح بھی ہمیں جدا ہونا پڑتا ہے۔ اور مسیحی ایماندار ظاہری طور پر تو ایک دوسرے سے جدا ہو سکتے ہیں، لیکن مسیح میں ہمیشہ ایک ہیں۔ اب کبھی ایک وطن ہوا کرتا تھا، ایک ملک تھا جس پہ باہر سے آنے والے لوگوں نے بڑی دیر تک حکومتیں کی۔ کبھی ایشیا سے اٹھنے والے بادشاہوں نے، راجاؤں نے، اور کبھی یورپ سے آنے والے لوگوں نے، اور پھر کچھ اختلاف بنے اور ایک ہی وطن، ایک ہی ملک، ایک ہی خطہ 2 ٹکڑوں میں بٹ گیا، تقسیم ہو گیا، جدا ہو گئے۔ اور اس پارٹیشن میں جو 1947 میں ہوا، 1947 میں جب بٹوارا ہوا ایک ہی ملک کا، ہندوستان کا، اور 2 الگ الگ ملک بنے، تو کتنے لوگ اپنے پیاروں سے جدا ہو گئے۔ میری بیگم سونیا کی جو دادی تھیں، وہ اس طرف والے پنجاب سے تھیں، اور کبھی وہ دوبارہ اپنے لوگوں میں واپس نہیں جا سکے۔ اس طرح کے کئی لوگ ہیں۔ مسز سیلش کے رشتہ دار ہیں جو حیدرآباد میں ہیں، جو پاکستان میں دوسری جگہوں پر ہیں، جدا ہو گئے اس پارٹیشن میں، لیکن ہم اپیرنٹلی، آؤٹ ورڈلی، باہر سے نظر آ سکتے ہیں کہ ہم جدا ہیں، ہم الگ ہیں، ہم ایک دوسرے سے الگ الگ دکھ سکتے ہیں، اپنی نیشنلٹی یا قومیت یا شہریت کی وجہ سے، اپنے کلچر، اپنی زبان کی وجہ سے، اپنے جھنڈے کے رنگ یا وطن کے نام کی وجہ سے الگ ہو سکتے ہیں، لیکن جب ہم یسوع مسیح کو پہن لیتے ہیں، جب ہم مسیح کو اپنا نجات دہندہ اور خداوند اور بادشاہ مان لیتے ہیں، تو ہماری ساری شناخت اس کے خون میں چھپ جاتی ہے۔ مسیح کے فضل میں ہم سب ایک ہو جاتے ہیں۔ تو مسیحی کلیسیا کے لیے وطن، شہر، ملک، زبان، ماحول، ثقافت، کلچر، جھنڈے، وطنوں کے نام اور پاسپورٹ کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ جو مسیحی ہیں وہ آسمانی شہری ہیں، وہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ ہمارا وطن یہ زمین نہیں، ہمارا حقیقی وطن آسمان ہے، اور ہم سب کی ایک ہی نیشنلٹی یا سٹیزنشپ ہے، وہ ہے خدا کی بادشاہت کی شہریت، اس کی نیشنلٹی۔ ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں خدا کے لوگ ہیں، ہم اس کے بدن کا حصہ ہیں۔ ایک بدن ہے جس کے کئی حصے ہیں ہم۔
چاہے ہمارا تعلق کسی ملک سے ہے، ہمارے جھنڈے کا رنگ کوئی بھی ہے، ہمارے وطن کا نام کیا کوئی بھی پکارا جاتا ہے، جب ہم مسیحی ہیں تو ہم ایک ہیں۔ ہم نے اپنے وطنوں کے لیے دعا کی اور پھر ایک دل اور ایک آواز ہو کر ہم نے اپنے مسیحی ایمان کا اقرار کیا، جس میں ہم نے یہ بھی اقرار کیا کہ میں ایمان رکھتا ہوں پوری دنیا میں پھیلی ہوئی کلیسیا پر، مقدسوں کی رفاقت پر۔ باہر سے نظر آ سکتے ہیں ہم جدا جدا، لیکن ہم مسیح میں ایک ہیں۔ اپنے پیاروں سے ظاہری جدائی میں بھی ہماری باہمی محبت قائم رہنی چاہیے۔ اب کسی بھی وجہ سے ہم اگر اپنوں سے جدا ہو جاتے ہیں، بیٹے بہو کو الگ کر دیا، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ خاندان کے ساتھ ان کی محبت ختم ہو جائے۔ ہمارے ملک الگ الگ ضرور ہوں گے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہماری محبت الگ الگ ہو جائے۔ ہم جدا ہوں کسی بھی وجہ سے، ہماری محبت قائم رہنی چاہیے۔ ہمارے وطن کوئی ہو، ہماری نیشنلٹی کوئی ہو، ہمارے زبان کوئی ہو، ہماری رہنے کی جگہ کوئی کیوں نہ ہو، الگ الگ ہو سکتے ہیں، لیکن ہم میں محبت قائم رہنی چاہیے۔ اور اپنے پیاروں سے ظاہری جدائی کے باوجود ہم ایک دوسرے کی فکر اور مدد کرنی چاہیے۔ پتہ ہے ابراہیم اور لوط الگ ہو گئے، جدا ہو گئے، لیکن اس کے بعد جب اسے پتا چلا کہ لوط کو اس کے گھرانے کو وہ غلام بنا کر لے گئے ہیں، ان کا مال بھی لے گئے ہیں، ابراہیم اٹھا، اپنے گھر کے لوگوں کو لیا، نوکروں کو لیا اور ایک فوج بنا کر نکلا اور انہیں چھڑا کے لے کے آیا، ان کی مدد کو پہنچا۔ ہوتا کوئی کون ہے میرے گھرانے پر ہاتھ اٹھانے والا؟ ہم رہیں بے شک الگ، ہمارے بدن الگ جگہوں پہ کیوں نہ ہوں، ہمارے گھر الگ جگہوں پہ کیوں نہ ہوں، ہمارے ملک الگ ہی کیوں نہ ہوں، اگر کوئی ہمارے لوگوں کی پریشانی ہوگی تو ہمیں اس میں ایک ساتھ کھڑے ہونا ہے اور ان کی مدد کو پہنچنا ہے۔ اب سیمائیں، حدیں، باؤنڈریز، بارڈر بیچ میں آ جاتے ہیں، ویزے کا چکر آ جاتا ہے بیچ میں، ہم جا نہیں سکتے، لیکن ایک چیز جہازوں اور میزائلوں سے زیادہ سپیڈ سے سفر کر سکتی ہے، اور وہ ہے دعا۔ ہم ایک دوسرے کے لیے دعا کریں۔ ہم اپنے پیاروں سے جدا ہو سکتے ہیں ظاہری طور پر، لیکن ہمیں محبت میں قائم رہنا ہے، اور ہمیں ایک دوسرے کی فکر بھی کرنی ہے اور مدد بھی کرنی ہے۔